اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زائرین کرام، اس وقت ہم سامرہ سے پہلے کاظمین شریفین میں تشریف فرما ہے اور سحر کا وقت قریب ہے، نماز صبح کا وقت انشاءاللہ، تو نماز صبح پڑھ کر انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اس سے پہلے اپنے تمام وظائف ساری چیزیں آپ لوگوں کو کر لیجئے گا۔ نماز اذان ہوتے ہی، نماز پڑھتے ہی فوراً آپ نے اسی جگہ پر آنا ہے۔ یہ ہے باب القبلہ۔ اندر جا کے بہت سارے گیٹ ملیں گے آپ کو، تو کسی گیٹ پر نہیں جانا ہے، پوچھ لے کہ باب القبلہ، تو باب القبلہ پہ آپ کے دیکھنے سامنے نشانیاں یاد کر لیں، تو اسی جگہ پر کھڑا ہونا ہے آپ نے، کیونکہ یہاں پر کوئی گم ہو گیا یا ادھر ادھر ہو گیا تو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ راستے مختلف ہیں، دور دور ہیں، تو کون کس راستے پر تلاش کرنے جائے گا تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ اس دروازے پر ہم باب القبلہ، جدھر نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، تو پوچھ لے گا باب القبلہ، تو پھر اگر کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو خادم کھڑے رہتے ہیں دروازے پہ، تو ان سے پوچھنا ہے باب القبلہ، تو وہ اشارے سے بتا دے گا، تو آپ لوگ ادھر چلے جائیں، تو اور آگے بھی نہ چلے جائیے گا، تو یہیں پر نکلتے یہاں کھڑے ہو جائیے گا، تو ہم لوگ یہیں سے آپ کو ریسیو کر لیں گے، یہیں سے پھر ساتھ میں انشاءاللہ چلیں گے، تو پھر 10 بس دور ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو اب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں۔ ساتویں امام کا نام موسیٰ ہے اور لقب کاظم ہے، اسی وجہ سے شہر کا نام کیا ہے؟ کاظمین ہے۔ اور دوسرے امام کا نام محمد ہے اور لقب کیا ہے؟ تقی ہے، جواد ہے، اور دیگر القاب امام کے پائے جاتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں امام یہاں پر دفن ہیں، جو ایک امام کی صفت ہے، خاصیت ہے، وہ صفت دوسرے امام میں بھی پائی جاتی ہے، بس چونکہ ایک امام سے لقب منسوب ہو گیا تو دوسرے کو لقب نہیں ظاہراً دیا گیا۔ ایک امام کاظم ہے تو دوسرا امام بھی کاظم ہے، سارے امام کاظم ہیں، تو دونوں امام کی وجہ سے ان کے وجود مبارک کی بنا پر اس کو کاظمین کہا گیا۔ پہلے اس شہر کو جو ہے مقبرۃ القریش کا نام بھی دیا گیا، اور چونکہ یہاں پر پہلے ایک ایرانی نامی بادشاہ کا یہاں باغ ہوا کرتا تھا، اور جب جنگ نہروان ہوئی تو اس میں کچھ مولا کے صحابی شہید ہوئے تھے، ان کو بھی یہاں پر دفن کیا گیا، اس کے بعد اس کو مقبرۃ الشہداء کہا گیا، اور جب یہاں پر بہت سے لوگوں کو دفن کیا جانے لگا، ایک بڑا قبرستان بنا تو اس کو مقبرۃ القریش کہا گیا۔ لیکن جب ساتویں امام کو یہاں پر دفن کیا گیا اور 9ویں امام یہاں پر دفن ہوئے تو اس شہر کا نام کیا پڑا؟ اس محلے کا نام کاظمین پڑا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، تاریخ بغداد آپ پڑھیں گے تو آپ کو بغداد وہ قدیمی شہر ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا اپنے زمانے میں ایک شہر ہوا کرتا تھا، ایک نام تھا بغداد کا، لوگ کہا کرتے تھے علم حاصل کرنا ہے بغداد کی طرف چلو، تو یہاں پر ایک علم کا اپنا بول بالا تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے ہنر رکھنے والے لوگ بغداد کا رخ کیا کرتے تھے تجارت کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے۔ یہاں پر اکثر جو عباسی حکما گزرے ہیں ان کا جو ہے پائے تخت دارالخلافہ یہاں پر ہوا کرتا تھا بغداد میں، اور فوجی چھاونی کہاں ہوتی تھی؟ سامرہ میں، تو یہ دیگر چیزیں وہ تھی۔ تو ساتویں امام کا نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے۔ کاظم کے معنی تو غصے کو پی جانے والا، غصے پر کنٹرول کرنے والا۔ امام پر اتنی مصیبتیں گزری ہیں، اتنے مصائب کا سامنا کیا ہے، لیکن امام نے ان کو برداشت کیا ہے، تو لہٰذا یہ امام کی خاصیت ہے۔ تو ہم امام کے چاہنے والوں کی بھی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ کسی کی بات کو سن کر فوراً جو ہے درہم برہم نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور غصے میں فوراً طیش میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے غصے میں آ کر بہت سارے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر فوراً سوچتے یار میں نے یہ کیا کر دیا، یہی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، یا ٹھنڈا پانی پی لیں، یا کچھ میٹھا کھا لیں، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر سوچیں کہ ہاں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اگر غصے پر آپ نے اپنا کنٹرول کر لیا تو اکثر 99% اپنے مسائل آپ لوگ حل کر سکتے ہیں۔
تو یہ امام کی صفت ہے، خاصیت ہے۔ اور 90 امام کا لقب کیا ہے؟ جواد۔ جواد کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے جواد۔ سخی یعنی جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہو، جواد اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے اور اتنا عطا کرنے والا ہو کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سخی جو بار بار دیتا ہو، جواد جو بغیر مانگے اور اتنا عطا کر دے کہ دوبارہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور بہت سارے واقعات ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن لوگوں کی مرادوں کی جھولیاں کسی دربار سے بھری گئی ہیں، حتیٰ کہ اپنوں کے علاوہ غیر مسلک کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں۔ اور آج بھی سلسلہ آپ دیکھیں گے مغرب کے وقت تو یہاں پر ایک ہجوم ہوتا ہے اور ایک بھیڑ ہوتی ہے جہاں پر لوگ اپنے مرادوں کے لیے آتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حوالہ دے کر 90 امام کا حوالہ دے کر دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ خطیب بغدادی کہتا ہے، بہت بڑا اہل سنت کا مورخ گزرا، وہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی تو میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا رخ کرتا تھا، اور میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں ان کے دربار میں اپنی حاجت لے کر گیا ہوں، وہاں سے جو ہے بغیر پوری ہوئے وہ لوٹا ہوں۔ تو میری حاجت روا ہوئی ہے، میری مراد پوری ہوئی ہے۔ تو یعنی غیروں نے اس بات کو اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اور یقیناً یہ دعائیں بھی ہیں، خاص طور بدھ کے حوالے سے امام کو جو اعمال ہے اس کو انجام دیا جائے۔ اور امام کی جو خاص تسبیح ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ یا موسیٰ بن جعفر باب الحوائج ادرکنی، ظاہراً یہ وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اس کی تسبیح پڑھے اور ورد کرے، تسبیح پڑھنے کے ہر دانے پر پڑھے یا باب الحوائج موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج ادرکنی، تو اللہ اس کی اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ خاص طور سے بدھ کے دن یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر، خاص طور سے جو شخص قید میں ہے، جو شخص بغیر جرم و خطا کے قید میں بند ہیں، جیلوں میں ہیں، اور امام کا حوالہ دے کر ان سے دعا مانگتا ہے تو اللہ ان کو رہائی عطا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص 7 کاظمی سعادات کی نظر مانے، منت مانے کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے، یہ جو حاجت ہے نا امام کو، اس میں جائز حاجتیں ہیں۔ وہ یہ نہ کہ میں کسی کا قتل کروں تو میں یہ کروں گا، میں کسی کا مال ہڑپ لوں تو میں یہ کروں گا، یا کسی کی زمین پر قبضہ کر لوں، تو یہ نہیں، جائز حاجتیں ہیں۔ تو یہ بہرحال اپنے کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے امام کو اپنے غلط کام میں تو شامل نہیں کریں گے، یہ اپنی بھی فکر ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جو خاص ہے دوسرے کا، جس میں نقصان نہ ہو، اس کا بھی بھلا ہو، آپ کا بھی بھلا ہو۔ تو اگر کوئی 7 کاظمی سعادات کی نظر مانے کہ اگر میرا ایک کام ہو گیا جائز کام تو میں 7 کاظمی سعادات کو کھانا کھلاؤں گا، تو اللہ اس کی وہ حاجت کو بھی جلد پورا کرتا ہے۔ تو آج اس باب الحوائج کی بارگاہ میں ہے کہ جہاں پر بغیر مانگے عطا کیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا آتے ہیں، اور یقیناً ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ امام کی شان ہے کہ جن کو غیار میں رکھا گیا اور اس قید و بند میں رکھا گیا کہ جہاں پر امام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امام کا لقب کیا ہے؟ غصے پر صبر کرنے والا، غصہ برداشت کرنے والا، غصے پر کنٹرول کرنے والا۔ ایسا کیا ہوا کہ امام کا یہ لقب پڑ گیا؟ بہت سارے واقعات ہیں۔ ہر امام نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن جو مصیبتیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ٹوٹی ہیں وہ کسی پر نہیں ٹوٹی۔ بہت سارے اماموں نے قید میں رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے امام کو قید میں رکھا گیا دوسروں کو اس طریقے سے نہیں رکھا گیا۔ امام کی اکثر زندگی قید میں گزری ہے۔ جتنے زیادہ سال امام قید میں رہے، کوئی امام اتنا قید و بند میں نہیں رہا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں جیل میں جیسے جیل میں ڈال دیتے ہیں ایسے نہیں، ایسا قید خانہ تھا کہ جہاں پر سورج کی نہ تو دھوپ پڑتی تھی، تاریکی تھی، پورے چاروں طرف سے بند تھا، ایک چھوٹا سا سوراخ کیا ہوا تھا اوپر سے جس میں سے کھانا ڈالا جاتا تھا اور پانی ڈالا جاتا تھا، جس کو امام کیا کرتے، تناول کرتے اور اس پانی سے کیا کرتے، پیتے اور وضو کرتے، نماز پڑھتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ امام قید میں اس طریقے سے ہوتے تھے کالطفل الصغیر فی بطن الام، جیسے ایک بچہ
اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ میری طرف دیکھے گا. بچہ ایسے سکڑا ہوا ہوتا ہے نا ماں کے شکم میں. امام کا قید خانہ اتنا تنگ تھا کہ امام نہ تو ڈھنگ سے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ امام ڈھنگ سے لیٹ سکتے تھے، نہ امام سے رکوع کے عالم میں مستقل امام رہتے تھے. ذرا سوچو کئی برس امام نے اس حالت میں گزارے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. کس طریقے سے میرے امام نے، اگر آپ کو کہا جائے نا کہ چند گھنٹے کے لیے کمرے میں بند ہو جاؤ تو انسان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا سوچو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور اس کے بعد اس تنگ قید خانے میں امام میں رکھا ہو، جہاں امام ڈھنگ سے نہ تو ٹانگیں پھیلا سکتے ہیں، نہ امام ڈھنگ سے بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں. اور اس غربت کے عالم میں اگر امام، ذرا سوچے گا امام کو زہر دے دیا گیا ہو، زہر سے شہید کیے گئے نا امام کو زہر دے دیا گیا اور امام نے اسی قیدی تنگ کے عالم میں دم توڑا ہے. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. امام کو پرسہ دے لیجیے گا کہ غریب ہے میرا امام. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی زیارت کے لیے جاؤ بغداد، اور جو من زار ابی بغداد کمن زار علی و رسول اللہ، کہ جس نے میرے بابا موسیٰ کی زیارت کی گویا کہ وہ ایسے ہے جس نے علی کی زیارت کی، اس گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. بہت سارے امام نے حدیث بیان کی ہے. امام اس عالم میں ہے کہ قید خانے میں تنگی کا عالم ہے. اگر کسی شخص نے زہر کھایا ہو، اگر اتفاق سے وہ بچ جائے، اس سے پوچھنا کیا تم دوبارہ زہر کھاؤ گے؟ تو فوراً ہاتھوں کو جوڑ لیں کہ نہیں میں زہر نے، کیوں؟ کہ زہر سے میرا جگر پھٹا جا رہا تھا. ایسے کیا ہوتا ہے زہر کا کہ گوشت ہڈیاں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جگر کے 72 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تلوار سے ذبح ہونا آسان ہے، زہر سے شہید ہونا بڑا مشکل امر ہے. ذرا سوچو کہ امام نے کس طریقے سے دم توڑا ہوگا. امام نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس قید خانے میں جب دم توڑا ہے نا، ارباب قیامت ٹوٹ گئی کہ امام نہ تو ہاتھ کھول سکتے تھے، نہ پیر اٹھا سکتے تھے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. گھٹ گھٹ کر امام نے دم توڑا ہے. ایک مرتبہ جب دیکھا کہ امام کی سانسیں بند ہو گئی، امام کے لاشے کو نکالا گیا، پلے بغداد پر لا کر رکھ دیا گیا. رافضیوں تمہارا امام کا لاشا ہے، ایک رافضیوں کا امام ہے. ارے چل چاہنے والے آئے، امام کی ہتھکڑیوں کو کاٹا گیا، لاشے کو اٹھایا گیا اور لا کر یہاں پر دفن کر دیا گیا. ذرا سوچئے گا ارباب اعضاء، ایک مرتبہ میں کہوں گا مولا آپ پر مصیبتیں بڑی توڑی گئی ہیں، مصیبتیں بڑی آپ نے اٹھائی، لیکن آپ کو غسل بھی نصیب ہوا ہے، آپ کو کفن بھی دیا گیا، آپ کو دفنانا بھی نصیب ہوا ہے. ہمارا سلام ہو حسین پر. ارے لاشا 3 دن تک تپتی ہوئی زمین کربلا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں، نہ کوئی ہے جو کفن دے سکے.